علی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پہ کھلتا ہے کہ زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل میں ایک ایسی قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن وہ اپنی لاپرواہی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے لقمۂ اجل بن گئی، جبکہ یہی وہ قوم تھی جس نے فرعون مصر کے ظلم برداشت کیے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فرعون کے حوال بتانے والے ہیں جس نے اپنے آپ کو خدا منوانے کے لیے پوری قوم پر ظلم بہائے، تو اللہ رب الکریم نے اسے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کرتے ہوئے اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اس کی لاش پر وقت کے ساتھ ساتھ گوشت بڑھتا ہے، بلکہ ہر سال ایک مخصوص دن، جس سے 15 مارچ تقریباً ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر چوہے دروائے جاتے ہیں تاکہ وہ فالتو گوشت سے اپنے معدے کی ضیافت کر سکے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی کو۔ ہمیشہ کی طرح ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ مصر کے ہر حاکم کو اس کے اصلی نام کی بجائے فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا، اور خاص طور پر وہ فرعون جو حضرت موسیٰ کے مقابل تھا، اپنی جھوٹی خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اسے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو۔ تو آپ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے درباری شاہی میں پہنچے اور اللہ کا حکم اسے دیا، اور اس نے حکم ماننے کی بجائے انکار کیا اور مزید کہا کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ جادوگر ہو۔ اس نے پورے ایریے کے نامور جادوگر کو بلایا اور حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے کر دیا۔ حضرت جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی طرف رسیاں پھینکی جو بعد میں سانپ کی شکل اختیار کر گئی، جس پر حکم الہی آیا کہ موسیٰ اپنا عصا ان کے سامنے پھینک دو۔ اور جو ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہے کی صورت اختیار کر کے ان سب سانپوں کو نگلنے لگا۔ اس عمل کو دیکھنے لگا کہ جادوگر جان گئے یہ ہرگز جادو نہیں ہے، بلکہ کوئی آسمانی قوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو جادوگروں نے توبہ کرتے ہوئے دین حضرت موسیٰ کو قبول کر لیا۔ اس پر فرعون کو بہت غصہ ہوا اور کہا، میں تمہیں آگ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ مگر جادوگروں نے اپنے فیصلے سے انکار نہ کیا اور نہ صرف حضرت موسیٰ بلکہ اپنے پیروکاروں کے جانی دشمن بن گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ حکمت خداوندی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی پرورش بھی فرعون کے گھر میں ہی ہوئی۔ ایک دفعہ بچپن میں جب حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا تو فرعون نے کہا کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر یہی بچہ میری سلطنت کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن حضرت آسیہ جو فرعون کی زوج محترمہ تھی، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو گود لے رکھا تھا، فرمایا یہ تو معصوم ہے اور باتوں کی تمیز نہیں رکھتا۔ تب فرعون نے کہا کہ اس کے سامنے ایک پھول اور ایک میں گرم تپتے ہوئے کولے رکھے جائیں۔ تو اسی طرح کیا جب وہ برتن حضرت موسیٰ کے سامنے رکھے گئے تو اپنے آگ کا ایک انگارہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، جس سے نہ صرف حضرت موسیٰ کا ہاتھ جل گیا بلکہ زبان مبارک بھی جل گئی، جس کی وجہ سے بولنے میں مشکل پیش آتی رہی۔ ناظرین گرامی، فرعون نے بنی اسرائیل میں ظلم کی تمام حدیں پار کر دی، اور اس زمانے میں قارون جو بہت ہی پیسوں والا دولت مند تھا، جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا کہ اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، تو وہ بھی آپ کا دشمن بن گیا اور اس نے بھی فرعون کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اور اس کے بارے میں بہت زیادہ حادثے ہیں کہ جناب موسیٰ کی کراماتوں میں سے اس کے خزانے سارے نکل گئے۔ فرعون کی فرعونیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی زندگی تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ کے اور آپ کے پیروکار نے دریائے نیل جو کہ راستہ رکاوٹ تھی جو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکم الہی سے دریائے نیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور اس کے پیروکار کے لیے رستہ بنایا، ایسے رستہ بنایا جیسے کہ پانی کے دونوں طرف دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، مگر درمیان کی جگہ خشک تھی، پانی کی بنی دونوں طرف دیواریں تھیں، اور حضرت موسیٰ اس کے پیروکار دریائے نیل میں جو جگہ خشک تھی اس میں سے گزر کے باحفاظت دریا عبور کر کے چلے گئے۔ اس کے پیچھا کرتے فرعون بھی حضرت موسیٰ کا پیچھے کرتے فرعون بھی دریائے نیل پہنچا
اس نے خشک جگہ دیکھ کے خود دوڑا اپنے ساتھی سے کہا کہ اس میں کود پڑے اور اس طرح رستہ عبور کرے۔ جب وہ اپنی تجویز کو کرتے پہ دریائے نیل میں اترا تو ادھر بنی اسرائیل دریا کے کنارے تک پہنچ گئے۔ دریا کا وہ حصہ خشک جو حکم الہی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا وہ دوبارہ بھر گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے ساتھی نیل کی موجوں میں آ گئے۔ اس کے وہ ساتھی جو فرعون کو خدا مان کے اللہ کے پیغمبر سے جنگ کے لیے ساتھ آئے تھے، تو اس ساتھیوں نے فرعون سے کہا اے فرعون پانی کا حکم دے کہ ہمیں نہ نگلے۔ فرعون کے ساتھیوں نے دیکھا، فرعون کے پیروکاروں نے دیکھا کہ فرعون خود دریائے نیل کی موجوں میں آ کے ٹکرا رہا ہے۔ اس نے پکار پکار کے کہا اے موسیٰ مجھے بچا لے، اے موسیٰ مجھے بچا لے، میں تمہارے خدا کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ اور اس منظر کو قرآن کریم میں کیا ہی خوبصورت بیان کیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو پانی سے نکال کر لے گئے، حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا۔ پھر اس نے پکار کر کہا میں بھی بنی اسرائیل پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے۔ جو جناب موسیٰ نے کہا اس سے پہلے تو سرکش و ظالم تھا، لہذا توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تم دوسروں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس قرآنی آیات کے حوالے سے اس بات کا ثبوت واضح ہو جاتا ہے کہ فرعون کی لاش کو بطور عبرت محفوظ کر لے گئے، جو ٹھوکے 1898 میں دریائے نیل کے کنارے میں لاش کی صورت میں ملا، جس کو بعد ازاں قاہرہ منتقل کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک فرعون کی یہ ممی قاہرہ میں بطور عبرت کے طور پر رکھ دیا گیا، جس کا سر اور گردن اگرچہ سامنے ہے لیکن جسم کا باقی حصہ جسم میں ملبوس ہے۔ اس بدبخت کی لاش میں مزید تحقیق کے لیے ایک مشہور ڈاکٹر دوسرے حصوں کی تصویر لی اور اس کی موت کی تلاش شروع کر دی۔ بعد ازاں اس کی لاش کو فرانس لے جائے گا، اس کی تمام تحقیقات کی اور یہ بات سامنے آئی اس کی موت کی وجہ ڈوبنا نہیں تھا بلکہ فوری سبب سر پہ لگنے والی چوٹ تھی جو کسی پیشانی پر لگی اور جہنم کا رزق بن گیا۔ پانی میں نہلا کے اسے نکال کر باہر نکال دیا گیا اور اس زمانے کے بعد 19 صدی میں دنیا کے سامنے آئی۔ گویا اس کی دریافت اس قرآنی آیات کی تصدیق تھی کہ ہم نے اس کی لاش کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ ناظرین محترم، اس عہد میں یہ رواج عام تھا مصر کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس پہ کسی طرح کیمیکل لگایا جائے، جس میں آج بھی محفوظ ہیں۔ ان کے مقام حیرت ہے کہ اس فرعون کی لاش پر اب بھی نیا گوشت پیدا ہوتا رہتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن اس کے حقیقت کے ساتھ ہرگز تعلق نہیں، جس نے اس کی خود بھی گواہی دی۔ اس سے ہمیں آگے بڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے زیادہ لائک کرنے کے لیے ہمارا حوصلہ افزائی کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے خدا آپ کا ہمارا سب کا نگہبان۔